کے اوپر جو واقعات ہیں جو آپریشنز ہیں اس پہ ایک ان کا احاطہ دینا ہے. I will and mainly I will be focusing on the Balochistan situation. I will take help of few slides and then we will open the question answer sessions. Hopefully the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see, the situation for 2026. 2026 آج جولائی کے ہم آخر میں ہیں. تو اوور آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو دس از آل سیکورٹی فورسز, اٹ انکلوڈس پولیس, دی سیکنڈ سول آرمڈ فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دی آرم فورسز. اس کے اندر بلک جو سی ہے دیٹ از ان بلوچستان وچ از مور دین 31,000. اور اس دوران جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں دے آر 3,145, جس میں کے پی کے میں 1971 ہیں, بلوچستان میں 1148 ہیں, ریسٹ آف پاکستان میں 26 ہیں. اس دوران جو دہشت گرد, جو مصدقہ دہشت گرد ہیں, تصدیق شدہ جو مارے گئے ہیں, they are 2,084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. اگر آپ اس کا کمپیریزن بھی آگے دکھاؤں گا. اس دوران یہ جو آئی بی اوز کر رہے ہیں ان کی اگر ایوریج دیکھی جائے تو آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں دے آر انڈر ٹیکنگ راؤنڈ نیئر ٹو 194 intelligence based operations per day. So every hour these IBOs are going on. اس دوران اس سال رواں میں جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کے ہاتھ وہ 819 ہیں, which comes to 4 per day, جس میں آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پولیس اور سول آرمڈ فورسز ہیں اس کے 194 ہیں, اور سولینز 322 ہیں جو شہید ہوئے. اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبرز جو سے ہیں انسیڈنٹ ہوئے ہیں. دی میجورٹی آف دیم ایز ان لاسٹ ایئر دس ایئر ور آلسو افغانیز. ابھی جو ٹانک میں بھی واقعہ پیش آیا دیور افغانیز, جو کراچی میں بھی واقعہ پیش آیا دیور آلسو افغانیز. So that trend remains. The Afghanis, nationals and people even associated with their جو ان کی security forces ہیں, part of the terrorists who are killed, captured and used in یہ suicide bombing میں آپ استعمال ہوتے ہیں. Next slide. یہ ایک تقابلی جائزہ ہے of the counter terrorism, the kinetics کا. آپ نے لاسٹ ایئر یہ دیکھا ہوگا, اس سال کے شمار میں ہم نے آپ کو 2025 تک کا دیا تھا. سو اف یو سی 2025 تو دی ٹوٹل ٹیررسٹ دیٹ ور کلڈ واز 2597. اس سال ابھی تک جو ٹیررسٹ ہیں وہ 2084 مارے گئے ہیں, ابھی تقریباً آدھا سال یا 5 مہینے ابھی آگے جاری ہیں. دی وے دی the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering. وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ 2023 کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے شہداء کی تعداد یا ریشو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دہشت گرد کم مارے جا رہے تھے, شہید زیادہ تھے. 24 میں the tide started turning. In 25 for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. سوال آپ کا بالکل بنتا ہے کہ یہ 7 انسیڈنٹس کیوں بڑھ رہے ہیں, because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns. تو ایک تو زور یہاں پہ زیادہ لگ رہا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق میں جب ان کی ڈائریکٹ اسٹریٹجی ناکام ہوئی تو دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ اے لاٹ مور اوور ہیئر. سم تھنگ آف دس ہیز ٹو ڈو ود دی واٹس دی ایجنڈا آف دی
ٹیررسٹ سپورٹنگ طالبان رجیم ان افغانستان, جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand کہ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو once they know that the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. اینڈ فورتھلی اٹ از دی پرو ایکٹیو نیچر آف دی آپریشنس, بیکاز یہ آگے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جب بلوچستان میں بات کروں گا تو یہ نمبر آف انسیڈنٹس کیونکہ آپ کو یقیناً قوم کو پریشان کرتے ہیں. تو ونس وی گیٹ مور پرو ایکٹیو اینڈ وی ریچ آؤٹ اینڈ وی انگیج, تو انگیجمنٹس ہوں گی. Once we are doing more number as well as more effective intelligence based operations, تو engagements ہوں گی, اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنٹس بڑھتے. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. جی آگے جائیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج کی جو انیشل بریف ہے اس میں وی ول فوکس مور آن بلوچستان. وائی؟ بیکاز ایک جان بوجھ کے ایک پرسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو سے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. تو آئی ول ٹیک سم ٹائم اینڈ وی ول ڈائسرن دس ایشو ان 3 questions in 3 parts. پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اینڈ وی ول جوائنٹلی کلیکٹیولی ٹرائی ٹو فائنڈ این آنسر ٹو دیٹ. The second is کیا ہو رہا ہے, and third is what is being done. So let's come to the first. یہ ہے بڑا ایشو which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہو, in which there is no elitism, جہاں سب کے لیے برابر ہو آئین اور قانون, تمام معاملات آئین قانون کے مطابق چلیں. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی. That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق, جس میں کوئی خواص نہیں ہے, عام اور خاص برابر ہیں, تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. اس ہارڈ اسٹیٹ کے اندر سیکورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی. سو دیٹ از اے کوشچن مارک. اینڈ دی سیکنڈ از دی obligations versus rights. What does that mean? That means کہ کیا ہم اپنے حقوق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ We are all taking up grievances. ان grievances کے پیچھے کہیں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, کہیں پہ آنس بھی اکٹھے اٹھائے جا رہے ہیں. And they are all based on حقوق. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. بالکل ٹھیک بھی ہوں گی. لیکن یہ جو حقوق ہیں اس کے پیچھے, اس کے پہلے, اس کے پیچھے بھی نہیں, اس سے پہلے ہماری کچھ obligations ہیں. Let me try to put the context in it constitutionally.
Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, جہاں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی. It reads, loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. تو آئین آپ کا واضح ہے کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور وہ کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی لائل ٹو دی اسٹیٹ. اف وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ, وی آر اوبیڈینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, اینڈ اٹ از گیون ان دی کانسٹیٹیوشن, تو دین یو کین ٹاک اباؤٹ یور رائٹس. یہ جو پیراڈاکس ہے, اس پیراڈاکس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی آبلیگیشنز کی بات کرنی پڑی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے چند دن پہلے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی کہ یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ, وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی آبلیگیشنز موومنٹ. There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. کیا یہ obligation نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی, اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہو؟ This is a very clear, very understandable obligation. نہ کہ ہم ترجیح دیں اپنی حسبیت کو, اپنی فقیت کو, اپنی نسلیت کو, اپنی پنجابیت کو, پختونیت کو, بلوچیت کو, کشمیریت کو, سندھیت کو. Because our identity, we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جان ہے, ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشنز ہیں. آر وی ریئلی ورکنگ ٹورڈز دیٹ؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ, بیکاز جب ہم ایشو کی بات کرتے ہیں تو آگے جو میں بات کروں گا, دیز آر دی ٹو فنڈامنٹل تھنگس فرام وچ آل دس سیکورٹی, اسٹیبلٹی, ٹیررزم, گریوانسز, رائٹس, ایوری تھنگ ان دونوں چیزوں سے جنم لیتی ہے. جی نیکسٹ, اسپیسیفک ٹو بلوچستان, دی فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ریٹن از elitism and سردارزم and desire to maintain status quo. You might be thinking کہ ISPR will come and say کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں, کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں, کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے, یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر, جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری آبلیگیشن, نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس ہیں. دی ایلیٹس, دی سردارز, part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے, اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ, نارمل سٹیزن, پڑھے نہ, ترقی نہ کرے, وہ انجینئر نہ بنے, ڈاکٹر نہ بنے, فوج میں نہ جائے, اکانومسٹ نہ بنے, ایگریکلچرسٹ نہ بنے, کاروبار نہ کرے, کچھ نہ کرے. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے, وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے, وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے, وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے, کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے
ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, ٹاک ود اس, ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا, ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا. ہم سے بات کریں, کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری, میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. اس میں میرا حصہ ہے, 1000 بندہ میرا, 500 بندہ میرا, 400 بندہ میرا, آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس, باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ, سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے, ہم نے نارکو لانی ہے, ہم نے ڈیزل لانا ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی, بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجھ سے بات کرو, کھولو میرے پرمٹ, میری بھرتیاں کھولو, یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور, یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. اینڈ آئی ول ٹیل یو, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک جغرافیکل لوکیشن ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitists and Sardaris, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا اس کے 3 ہیں اسٹرینڈس.
اینڈ دی اسٹرینڈ ون جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی، سینس آف ڈیپریویشن، احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے، وہ مسنگ پرسن ہے، وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ دی اس کے بعد جو سا چوتھا ہے اس کا وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو، کیونکہ اس کے اندر آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، کانٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی، احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not کوئٹہ، گوادر. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں، 4 ایجوکیشن کالجز ہیں، 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے وچ از ون آف دی لارجسٹ ان بلوچستان وتھ ویری ہائی اسٹینڈرڈ فیسلٹیز. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں، 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے، ایکسپریس وے ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے. وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں، ٹیکس فری زونز ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس، اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے، لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں، 6 ایجوکیشن کالجز ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے، اسکولز ہیں 44، 9 میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، روڈ کنیکٹیوٹی ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب، گو ٹو سندھ، گو ٹو ساؤتھ پنجاب، گو ٹو انٹیریئر سندھ، گو ٹو دی رورل KPK. چھوڑ دیں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہوں، کیڈٹ کالجز ہوں، باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی ہے؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے، 6 ڈسپینسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں، 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال ہیں، 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، 650 ڈسپینسریز ہیں، 5 کارڈک سینٹرز ہیں، 8 TB کے سینٹرز ہیں، 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی، آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے، including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں، پر کیپیٹا. I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو، اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال، کوئی آپ کا جو برج ہے، کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں. نہیں، ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دینی. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں، ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا، جو ڈیولپمنٹ کرے گا، جو اسکول میں کام کرے گا، جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا، جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا، جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا، ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں، وہ لوگ بچے ان کے جون سے ہیں، ان کے قبیلوں کے، وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز.
احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن یا وہی ہیں, انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. مسنگ پرسن, نو اٹ از ویری ٹیلنگ. مسنگ پرسن کے اوپر کہتے ہیں جی ہزاروں بندہ اٹھا لیا, کبھی 10,000, جب دل چاہتا ہے 20,000, 25,000, جو 50,000 کا فگر دے دے. تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا کہ انکوائری کریں. ایک کمیشن جی جج سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ کی قیادت میں ایک پرماننٹ کمیشن بنا ہوا ہے. ہر ضلع میں تک اس کی جو سی ہے وہ ایک نمائندگی ایک موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جتنے مسنگ پرسنز ہیں لے آئیں ادھر, کیونکہ دیر از سم ون مسنگ تو اس کا نام تو ہوگا نا, اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر, باپ کا نام کوئی پتہ تو ہوگا نا, ادروائز ہی کانٹ بھی مسنگ نا, لے آئیں ادھر. اس مسنگ پرسن کے کمیشن کے پاس 2000 سے جب سے بنا ہے ارلی 2010s میں ٹوٹل جو بندے آئے ہیں, جو درخواستیں آئی ہیں وہ 10,901 ہیں. دیٹس آل. اس میں سے 9,372 جو کیسز ہیں وہ ڈسپوز ہو چکے ہیں, باقی ماندہ رہ گئے ہیں 1,529. اور وہ جو 9,372 جو کہ ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلا ہے جی 4,896 راؤنڈ اباؤٹ 5,000 یہ واپس گھروں کو جا چکے ہیں. کوئی 1,030 جمع 730 وہ لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ جی یہاں موجود ہیں, یہاں پہ ہیں, کسٹڈی میں. 300 کے لگ بھگ 308 ہیں ایگزیکٹلی جن کا پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں, اینڈ دیئر ڈیڈ باڈیز ہیو بین ٹریسڈ. 2400 کے قریب کو کمیشن نے کافی زیادہ ڈیٹیل انکوائری کر کے کہا کہ یہ جو ہے دس از ناٹ اے کیس آف دس از اے مس رپورٹڈ مسنگ پرسن, یہ کیس ہی بنتا. ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا, اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے وہ کوئی 50,000 نہیں تھے, ٹوٹلی 10,000 سم تھنگ ہیں, وہ ہیں 2933. دیٹس آل. اس 2933 بندے وہ لا سکے کہ سر یہ مسنگ ہو گئے. گڈ. اس میں سے 2,767 have been tracked, have been disposed of. بیلنس میں رہ گئے 166. مور ان بیلنس ان سندھ اور کے پی کے اور دیر ان اپنا پنجاب. اور وہ بھی اسی طرح کہ یہ بندہ جی یہاں ہے, یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسن. اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ہیں کون جن کی یہ کہتے ہیں, یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیندی میں, کبھی گوادر میں, کبھی تربت میں, کبھی کوئٹہ میں, مسنونگ میں, سوراب میں دہشت گردی ہے, مار کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی. بالکل ڈیٹے دونوں کے مل جاتے ہیں, شکلیں مل, وہی ایک ہی بندے. اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا, یہ چلا گیا, یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, وی نو یہ مسنگ نہیں ہے, یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جا چکا ہے. تو جو ان کے کیمپوں میں موجود ہے نام, برائے مہربانی کر کے ان کی ایک لسٹ دے دیں اور مسنگ پرسن کی لسٹ کو اٹھا لیں جو رکھی ہوئی ہے, 100% میچ کر جائے گی. یہ ہے ان کی مسنگ پرسن کی بیانیے کی. اور چوتھا یہ کام جو شروع ہوا ہے کنٹینٹ کریشن کا, خوبصورت وارداتیں, ویڈیو بنائیں گے, ایک بندہ آ رہا ہے حملہ کر رہا ہے پولیس اسٹیشن کے اوپر, 4 اینگل سے کیمروں سے بن رہا ہے, اور یہ تم پولیس اسٹیشن میں حملہ کرنے آئے ہو یا تم ادھر کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے آئے ہو. اور پھر وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پھر وہ چڑھائی جاتی ہے اور آگے نکالی جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان سرداروں کو اور ان سیاسی شعبدہ بازوں کو یہ بیانیہ دینا ہے کہ نہیں جی بلوچستان تو جو ہے دیر از سم پرابلم, تو ان کو کنٹینٹ تو چاہیے نا, بغیر کنٹینٹ کے کیسے وہ اپنا کارروائی ڈالیں گے, تاکہ وہ اسکرینوں پہ لگا لگا کے لوگوں کو دکھائیں, دیکھیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. نیکسٹ, اینڈ دس از آلسو این ایشو, دس از دی جیوگرافی اینڈ ٹیرین. لیٹس سی اٹ ان لٹل ڈیٹیل. کھولیے گا جی. یہ ہے جی بلوچستان, اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. دنیا میں بیشتر جو ممالک ہیں, زیادہ تر ممالک کا اتنا ایریا نہیں ہے.
It's much more than many, lot of countries. اور اس کی جو ٹوٹل جو ہے پاپولیشن وہ ہے 14.8 کروڑ کے قریب ایز پر دی سینسس. نارملی اس میں یہ لوگ ہیں وہ کم ہیں بیکاز مینی پیپل ہو آر کاؤنٹڈ ان سینسس دے آر ورکنگ ان لاہور, کراچی اور ادر پارٹس آف دی کنٹری. اب اس کے اوپر جو آپ کا, کیونکہ یہ بیانیہ ہی بنایا جاتا ہے نا کہ جی یہ بارڈر پہ تو ایف سی ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے فگر آف واٹ دی ایف سی وچ از ڈپلائڈ آن انٹرنیشنل بارڈر. اس کی جو ایوریج فرنٹیج ہے, کم سے کم فرنٹیج 40 کلومیٹر اینڈ اپ ٹو ونگز وچ آر ایٹ 80 کلومیٹر فرنٹیج. It is not only the frontage, and they have a depth also, which is about 50 to 60 kilometer. And we are talking about 400, 500 people. جو post to post distance ہے, because a post has to have sufficiently staff, equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers. 12, 15, 30 kilometer. And what is that terrain we are talking about once we are talking about these frontages and depth? وہ بھی ذرا دیکھیے جی, چلائیں. یہ بارڈر ٹیرین کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ڈیزرٹس بھی ہے, یہ بھی ہے ٹیرین. And there are snow-clad mountains also. So, before we start doing our analysis in our TV channels, in our air-conditioned rooms and in our political spots بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو آپ کا جوان ایف سی کا جو کھڑا ہے وہاں پہ, وہ کدھر کھڑا ہے اور کس تعداد میں کھڑا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ حقائق جو ان سے نا وہ بات چیت کی اور لفاظی کی مہارت سے چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ دیئر آئی ول گیو یو کہ یہاں کھڑے ہو کے ان ریسورسز کے ساتھ یہ آپ کی خالی ایف سی کیا کر رہی ہے اگینسٹ دیز ایلیٹزم اینڈ سردارزم اور ان شعبدہ بازوں کے اور بی ایل اے کے خلاف جو ایکسٹرنل پلیئرز ہو رہے ہیں. So have some heart, have some notion of reality before you start analyzing and start speaking their language. اب آتے ہیں جی, what is happening? پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فتنہ الہندوستان اور خوارج ہیں اور ان کے یہ جو مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آر ایس ایس والے اور یہ جو انڈیا والے اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے, انہوں نے مل کے اب کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف, تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے, کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2084 مارے ہیں سب, گنتی جاری ہے. اور ہم تو وی آر ہنٹنگ دیم, وی آر سیکنگ دیم کہ آؤ. تو دین واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر گوئنگ فار سافٹ ٹارگیٹس. کھولیے گا, واٹ آر دیز سافٹ ٹارگیٹس. یہ ہے جی ان کا کارنامہ اس سال کا. 178 بلوچستان میں سولین شہید کیے, 55 سولینز کو اغوا کیا, 24 جگہ پہ بڑا مارکا مار کے روڈ اور برج تباہ کیے, ان کو ڈیمیج کیا, 60 جگہ پہ آگ لگائی ہے, کہیں پہ سبزی کے ٹرکوں کو, کہیں پہ ایل پی جی کو, کہیں پہ کسی کا کوئی کاروبار غریب آدمی کا جا رہا ہے اس کو اڑا کے آگے اس کے ٹرکوں کو آگے لگا رہے ہیں. اور 47 انسیڈنٹس ہیں ڈیمیجز ٹو پراپرٹی کے, بیسیکلی لوٹنے کے آئے ہیں, کوئی اے ٹی ایم بینک کو لوٹا ہے اور کہیں پہ دکانوں کو لوٹا ہے.
یہ ہے جی ٹوٹل کاروائی، ٹھیک ہے. اور 105 انسیڈنٹ انہوں نے وہ جو ایرسوائی لیویز اینڈ ناؤ پولیس ہے اس کے خلاف کیے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ، اینڈ ویل ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ، دی گریٹ پولیس آف بلوچستان آلسو. یہ آپ کو میں نے وہ بلاگز بھی دکھا دیے جہاں پہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے، تو یو کین سی دا مور سم ویئر ہیئر اینڈ سم ویئر ہیئر. اینڈ اس کا ایک اور جگہ پہ میں آپ کو ڈائریکٹ لنک بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں، اینڈ یو ول یور سیلف فائنڈ آؤٹ. اس کی تھوڑی ویژول بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے چلائیے، یہ جو فتح کیا ہوا ہے انہوں نے جی، کہتے ہیں کہ ہم نے جو سا کمال کیا، کر کیا رہے ہیں یہ. سیولینس کو شہید، رابریز. So they are basically petty criminals / terrorists. And you have seen the terrain and the vastness. آئے روڈ پہ آ کے کاروائی کی، ٹرین پہ آ کے کاروائی کی، کسی گاؤں میں آ کے کاروائی کی، ویڈیو بنائی، اس کو چڑھایا اور شور مچانا شروع کر دیا ان ایلیٹسٹ نے، ان سردارسٹ نے، ان سو کالڈ رہنماؤں نے، جو کہ آپ کو اور ہم کو جو سا پورا دن بتا رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور حالات بڑے خراب ہو گئے. کیونکہ اینٹی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے تو روڈوں کو، مشینریز کو، مزدوروں کو ٹارگٹ کرو، اور پھر کہو کہ جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کر رہا، یہاں پہ دیکھیں اس طرح اسکول اور کالج نہیں بن رہے، ہمارے اوپر ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ وہ ٹھیکیداروں کا سامان جا رہا ہے، ٹھیکیدار کنٹریکٹرز کا، اور رکھ رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں. So this is that soft targeting, content creation and its then propagation. اور پھر اس کے اندر کس طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگیشن میں پرائمریلی 50% آف دی پروپیگیشن از بینگ ڈن بائی دی انڈینس. بازار میں کھڑے ہو کے گرنیڈ پھینکیں لوگوں کو، اور یہ سب بلوچستان کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اوکے، اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا، اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان، ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی دو بڑی ورنیبلٹیز ہیں. ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے، وہ دیٹ از دی